أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. قال الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله حقا. إني لا أرى الموت إلا السعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات بر محمد وآل محمد. ذکر حسین اسلام کے زندہ رکھنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ذکر حسین روح دین سے معاشرے کو آشنا رکھنے اور انسانی بیدار کاروان کو اہل البیت، انبیاء کرام اور نبی کریم کے پاکیزہ صحابیوں سے جوڑے رکھنے کی سب سے بڑی رسی ہے۔ ذکر حسین ایک ایسی محفل کو ہم کہتے ہیں جس محفل میں انبیاء کے ہدف کو بیان کیا جائے، نزول قرآن اور نزول کتب آسمانی کے اہداف کو بیان کیا جائے، رسول کریم نے جن اہداف کے لیے قربانیاں دیں اور انسانی معاشرے کو نجات کا رستہ دکھایا، ان اہداف کی نشاندہی انہی مجالس میں ہوتی ہے۔ حسین کا ذکر رسم نہیں ہے، حسین کا ذکر جہاں علم ہے، جہاں معرفت ہے، وہیں پر عبودیت اور بندگی بھی ہے۔ اس لیے کہ بندگی کے معراج پر اگر کوئی مجاہد صفت انسان بعد از نبی نظر آتا ہے تو وہ میدان کربلا میں حسین کی ذات ہے۔ حسین کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ذکر فلسفی حسین کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا اصرار کرتے ہیں ذکر حسین پر، اور کیوں یزیدیت گزشتہ 1400 سالوں سے اس ذکر کو مٹانے کے در پہ ہے؟ یہ صرف حسین سے دشمنی ہے؟ نہیں، یہ حسین کی دشمنی نہیں ہے۔ سمپل جواب ہے کہ اگر انبیاء کے مقابلے میں شداد و حامان اور فرعون و نمرود پیدا نہ ہوتے تو حسین کے مقابلے میں بھی یزید پیدا نہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے احیاء کے لیے، اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے انبیاء کا ایک پورا سلسلہ بھیجا ہے تو مقابلے میں ابلیسی قوتیں بھی ہمیشہ کھڑی رہی ہیں، اور ہمیشہ یہ جنگ جاری ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم انبیاء کی لائن میں کھڑے ہوں یا پھر یزیدوں کی لائن میں کھڑے ہوں۔ فلسفہ ذکر حسین اس سے پہلے
خود حسین کو سمجھنا ضروری ہے کہ حسین کون ہے. جو حسین کو پہچانے گا پھر کوئی سوال نہیں کرے گا حسین سے کہ یا حسین آپ نے قیام کیوں کیا. اس لیے کہ حسین اپنے سراپا میں، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں خود انبیاء کی تمام تر تعلیمات کا اسارہ اور خلاصہ لیے میدان کربلا میں حاضر ہوئے ہیں. یعنی گویا اگر آپ انبیاء کی تمام تعلیمات کو یکجا دیکھنا چاہیں تو کربلا میں حسین کو دیکھیں. حسین ابن علی نمائندہ ہیں انبیاء کے اس بعثت اور نزول کا، اور تمام تر انبیاء کے نمائندے کربلا کے میدان میں یکو تنہا حسین ہے. حسین نے قیام کیوں کیا؟ اس کے لیے حسین کو پہچانو. حسین کون ہے؟ حسین وہ جو نبی کا بیٹا ہے، علی و فاطمہ نہیں، نبی کا بیٹا ہے. اور نبی کا بیٹا اللہ نے حسین کو قرار دیا. ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں. اور نبی کریم اپنے بیٹوں کی صورت میں فاطمہ کو نہیں لے کے جاتے. نساء انا کی مصداق فاطمہ ہے، ابنا انا کی مصداق کون ہے؟ حسن و حسین. گویا حسن و حسین علی و فاطمہ نہیں بلکہ نبی کا بیٹا اور نبی کے فرزند ہیں. اب اگر کوئی شخص نبی کے مقابلے میں کھڑا ہے تو اس کی قسمت کا فیصلہ پھر اللہ ہی کرے گا. حسین کو پہچانو. حسین کون ہے؟ حسین وہ جس نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہے. حسین وہ جو زبان رسالت